کیا آپ جانتے ہیں اینٹی بائیوٹکس جس کو ہم بیکٹیریا سے ہونے والی بیماریوں جیسے کہ زکام، کھانسی، تپ دق، نمونیا، ڈائریا، ٹیٹنس اور بے شمار بیماریوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک فنگس پینسیلیم نوٹیٹم سے بنائی گئی تھی۔ فنگس کو ہم اردو میں پھپھوندی اور پنجابی میں الی کہا جاتا ہے، اور یہ نمی والے علاقے میں یا روٹی پہ یا بریڈ پہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ اس نے وہ ایک ایسی چیز جس کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ پاک نے اس کے اندر بے شمار بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ جیسا کہ آپ کو سننے میں یہ حیرانگی لگ رہی ہے، اسی طرح اس کی دریافت بھی بہت دلچسپ ہے۔ آج میں آپ کو اس کی دریافت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو سر الیگزینڈر فلیمنگ نے دریافت کیا تھا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں جراثیم سے ہونے والی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں اور لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے مرتے جا رہے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کسی جنگ میں یا کسی بھی دوران کوئی زخم لگ جاتا تھا یا پھر کسی کا آپریٹ کرنا ہوتا تھا، اس دوران جراثیم باڈی کے اندر داخل ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اور اس کی دریافت کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی جب دوسری جنگ عظیم میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ جو زخمی ہوئے وہ بھی کسی نہ کسی بیماری میں آ کے مرتے جا رہے تھے۔ ان دنوں بیماریوں سے بچانے کے لیے کچھ روایتی طریقہ کار استعمال کیا جا رہے تھے، جیسے کہ حرارت یا کیمیائی مادے وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ اس سے قبل کاربولک ایسڈ کو آلات جراحی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آلات جراحی کو کاربولک ایسڈ بالکل جراثیموں سے پاک کر دیتے تھے، اور اس کا ایک تجربہ انسانوں کے اوپر بھی کیا کچھ اس طرح سے گیا کہ کاربولک ایسڈ کو انسان کے جسم کے اندر انجیکشن کے تھرو ٹرانسفر کیا گیا۔ جب انسان کے جسم کے اندر اس کو ٹرانسفر کیا گیا تو اس نے جراثیموں کے ساتھ ساتھ انسان کی باڈی کے بڑے امپورٹنٹ سیل، جن کو ہم بایولوجی کی لینگویج میں لیوکوسائٹس کا نام دیتے ہیں، جو کہ انسان کو دوسری بیماریوں سے بچاتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک انسان کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے، انہوں نے انس کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا۔ یہ جتنے بھی طریقہ کار اس وقت استعمال کیے جا رہے تھے یہ بہت زیادہ کارآمد نہیں تھے، بلکہ یہ کارآمد تو دور کی بات ہے، یہ انسان کے لیوکوسائٹس کو ڈیمیج کر کے انسان کو زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ 6 اگست 1886 میں آئرشائر ڈارویل کے قریب ایک فارم میں پیدا ہوئے۔ وہ 8 افراد کے خاندان میں سب سے چھوٹا تھا۔ جب وہ 7 سال کی عمر کا تھا تو اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بڑے بھائی نے فارم کا نظام سنبھال لیا۔ 12 سال کی عمر تک الیگزینڈر فلیمنگ وہاں پہ ہی تعلیم حاصل کرتا رہا اور اس کے بعد وہ لندن چلا گیا۔ لندن میں جا کے اس نے ریجنٹ پولی ٹیکنک میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اپنے پریکٹیکل کیریئر کے آغاز کے دوران ہی الیگزینڈر فلیمنگ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے کہ جو جراثیموں کو مارنے کے ساتھ ساتھ جسم کے لیوکوسائٹس کو ڈیمیج نہ کریں، بلکہ وہ لیوکوسائٹ کی مدد کریں۔ اس سے قبل جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے، جتنی بھی چیزیں دریافت ہوئی تھیں جیسے کہ کیمیائی مادے یا پھر کاربولک ایسڈ، یہ جراثیموں کو مارنے کے ساتھ ساتھ باڈی کے دوسرے سیلز کو بھی ڈیمیج کر دیتے تھے۔ اسی چیز کی دریافت کے لیے فلیمنگ نے اپنی زندگی کے کئی سال لگا دیے۔ جب وہ 37 سال کے ہوئے تو وہ سینٹ میری لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ اپنی اسی تحقیق کے دوران 1922 میں انہوں نے ایک ایسی دوا دریافت کر لی جو کاربولک ایسڈ اور دوسرے کیمیائی مادوں کی طرح جسم کے لیوکوسائٹس کو ڈیمیج کیے بغیر جراثیموں کو کل کر دیتی۔ قدرت کا شاہکار دیکھیں کہ اس کی یہ دریافت بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ فلیمنگ کچھ دن پہلے بلغم میں مبتلا ہوا تھا، مطلب اس کو زکام لگا ہوا تھا، تو اس نے اپنی ناک کی رطوبتوں کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ رطوبتوں میں سے اس کو ایک ایسا مادہ دریافت ہوا جس نے کلچر پلیٹ کے اوپر موجود تمام جراثیموں کو تباہ کر دیا۔ اس نے اسے لائسوزائم کا نام دیا۔ لائسوزائم بیماری کے علاج میں تھوڑی سی فائدہ مند ثابت ہوئی، لیکن یہ دریافت کافی اہمیت کی حامل نہیں تھی کیونکہ یہ پینسلین کی طرح نہیں تھی۔ لائسوزائم کیمیائی مادہ نہیں تھا بلکہ ایک قدرتی جراثیم کش دوا تھی، اور کیمیائی جراثیم کش ادویات کے برعکس یہ جراثیموں کو تباہ کر دیتی تھی اور پھر لیوکوسائٹس پر کوئی نقصان دہ اثرات مرتب نہیں کرتی تھی۔ دراصل یہ پہلی دریافت شدہ جراثیم کش دوا تھی۔ دریافت فلیمنگ کے لیے کوئی عمومی شہرت کا باعث تو نہ بنی، لیکن اس کی اتنی شہرت ضرور ہو گئی کہ سائنس کی دنیا میں طب کے ماہر لوگ فلیمنگ کی بات سننا
اور اس کی بات پر توجہ کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ وقت کی بدولت فلیمنگ کو 1928 میں یونیورسٹی آف لندن میں جرثومیات کا پروفیسر مقرر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسے وقت کا آغاز ہوا جس کا انتظار ابھی تو آپ سب کو ہے، لیکن اس وقت ساری دنیا کو اس کا انتظار تھا کہ ایک کوئی ایسی قدرتی ہمیں ایسی دوا مل جائے جس کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کی زندگی کو بچا سکیں۔ تو دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ سر الیگزینڈر فلیمنگ 1928 میں سینٹ میری لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کلچر پلیٹ کے اوپر کچھ جراثیموں کو تیار کیا ہوا تھا اور ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ اسی دوران اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کلچر پلیٹ کے اوپر جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ کہتے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ اچانک سے ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ تمام جراثیم مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اسی کام کو دیکھنا شروع کر دیا اور اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آبزرویشن میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ کہیں سے، شاید کسی سٹور روم سے یا کسی روٹی سے یا کسی نمی والی جگہ سے پھپھوندی کا یعنی کہ الی کا کوئی ایک ٹکڑا آ کر ان کی کلچر پلیٹ کے اوپر گرا تھا، جس کی وجہ سے تمام جراثیم وہاں سے مر چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ ٹکڑا ان کی لیبارٹری میں کسی کھڑکی کے ذریعے سے آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہوا چل رہی ہو یا موسم ٹھنڈا ہو یا نمی والا موسم ہو تو یہ پھپھوندی خوب اگتی ہے، اور 1928 کا موسم بہت زیادہ نمی والا تھا۔ جب یہ ٹکڑا آگ کی جراثیم کی کلچر پلیٹ کے اوپر گرا تو اس نے کلچر پلیٹ کے اوپر آ کے گرو کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک ٹکڑا فنگس کا آ کے روٹی کے اوپر گرتا ہے تو آپ 3-4 دنوں میں دیکھیں تو وہ ساری روٹی کے اوپر پھیل چکا ہوتا ہے، یعنی کہ الی ساری روٹی کو لگ چکی ہوتی ہے۔ تو اس نے آ کے جراثیم کی پلیٹ کے اوپر گرو کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی جتنے بھی وہاں پہ جراثیم تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے اسے پینسلین کا نام دیا۔ خام شکل پینسلین بے قاعدہ تھی اور اس سے بیماری کے علاج میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم میڈیسن کو یا تو ٹیبلٹ کی فارم میں لیتے ہیں، یا ہم انجیکشن کی فارم میں، یا ہم سیرپ کی فارم میں، ان فارمز میں ہم کسی بھی میڈیسن کو لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پینسلین کو سب سے پہلے ٹیبلٹس کی فارم میں کنورٹ کرنا ضروری تھا۔ تو سر الیگزینڈر فلیمنگ لکھتے ہیں کہ میں کیمسٹ نہیں تھا بلکہ میں ایک بایولوجسٹ تھا، تو مجھے اس کو ٹیبلٹس کی فارم میں کنورٹ کرنا ممکن نہیں تھا میرے لیے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے خاص قسم کا ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے اپنی دریافتوں کو شائع کیا اور پینسلین پر اپنی یقین کا کھلے عام اعلان کرتا رہا۔ اس نے پھپھوندی کا اصل کلچر اپنے پاس رکھا۔ آج بھی اسے سینٹ میری کے ہسپتال کے میڈیکل سکول کے عجائب گھر میں مقام اعزاز پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ خشک ہو چکا ہے مگر پھر بھی پہچانے جانے کے قابل ہے۔ چنانچہ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ پینسلین بھی لائسوزائم کی طرح صرف لیبارٹری کا ایک کارنامہ ہے، اور فلیمنگ مایوس ہو کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی دوران خالص پینسلین بنانے کے لیے نئی کوششوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ یہ کوشش آکسفورڈ میں پروفیسر ہاورڈ فلورے اور ڈاکٹر اے بی چین کی سربراہی میں ایک میڈیکل ٹیم نے انجام دی۔ آکسفورڈ ٹیم میں تربیت یافتہ دوا سازوں کے ساتھ ساتھ ماہرین جرثومیات بھی شامل تھے، اور ان کے پاس سارا سامان موجود تھا جس کی فلیمنگ کو قلت تھی۔ پھر بھی پینسلین کی مفید خاص شکل بنانے میں کامیاب ہونے سے قبل ان کو سر توڑ کوشش کرنا پڑی۔ اس کوشش میں ان کے تقریباً 10 سے 12 سال لگے۔ آخرکار 1941 میں پہلی بار انسانوں کا علاج کیا گیا۔ بے شمار زندگیوں کو بچانے کے لیے بر وقت پہنچ گئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے قبل دوسری جنگ عظیم ہو چکی تھی اور اس میں کروڑوں لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ بیماری کے خلاف استعمال کیا جانے والا پہلا طاقتور ترین ہتھیار تھا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس دریافت کے بعد لوگوں کا جوک در جوک علاج تو ہو رہا تھا، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ پینسلین کو ایکچولی دریافت کس نے کیا ہے۔ ان دنوں سر ایلمورتھ رائٹ نے دی ٹائمز کو ایک خط لکھا اور انہوں نے خط میں پینسلین دریافت کرنے والے کا نام بھی انہوں نے بیان کیا۔ اب پھر فلیمنگ مشہور ہو گئے۔ 1943 میں انہیں سر کا خطاب دیا گیا اور 1945 میں اسے طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تمام دنیا کی حکومتوں اور یونیورسٹیوں نے اس پر اعزازات کی بچھار کر دی۔ اسے دور دور تک سفر کرنا پڑا، تقریبات میں شرکت کرنا پڑی، تقاریر کرنی پڑی،
شکریہ کے نذرانے وصول کرنے پڑتے، شکریہ کے ذاتی اظہار اکثر ان لوگوں سے ہوتے جن کی زندگی اس دریافت کی وجہ سے تھی۔ ایک دفعہ اٹلی کے ایک اجتماع میں ایک بزرگ اپنے 2 بچوں کے ساتھ فلیمنگ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ان 2 بچوں کی زندگی آج ہے تو یہ آپ کی قرضدار ہے۔ پھر فلیمنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بچوں سے کہا، اپنی دعاؤں میں خدا سے یہ کہنا ہرگز نہ بھولنا کہ وہ اس آدمی پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن فلیمنگ احتجاج کرتا رہا کہ وہ اس تشکر کا حقدار نہیں۔ اس نے کہا کہ ایکچولی پینسلین اس نے نہیں بنائی، پینسلین قدرت نے بنائی ہے، اس نے صرف پینسلین کو دریافت کیا ہے۔ اس سب کے باوجود لوگ اس کی بہت زیادہ قدر کرنے لگے تھے۔ فلیمنگ کا حوالہ دیتے ہوئے لارڈ مورن کا کہنا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنی زندگی میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس سب کے باوجود فلیمنگ لوگوں سے صرف یہی کہتا تھا کہ یہ اس نے نہیں بنائی، یہ قدرت نے بنائی ہے، اس نے صرف اس کو دریافت کیا ہوا ہے۔ اس دریافت کے بعد ایک دفعہ سینٹ میری لیبارٹری کا امریکی ڈاکٹروں نے وزٹ کیا، اور اس وزٹ کے دوران انہوں نے جب لیبارٹری کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا پینسلین یہاں پہ دریافت ہوئی ہے؟ مطلب کہ وہ اتنی گندی لیبارٹری تھی جیسے کہ آج کل پاکستان کی لیبارٹریاں ہوتی ہیں، پاکستان گورنمنٹ کالجز کی لیبارٹریاں۔ تو پھر الیگزینڈر فلیمنگ نے ان کو جواب دیا کہ اگر میری لیبارٹری امریکی لیبارٹریوں کی طرح خوبصورت ہوتی، یعنی کہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہوتی، وہاں پہ اے سی وغیرہ ہوتے، تو پینسلین دنیا کو کبھی بھی نہ ملتی۔ آپ سب اب جانتے ہیں کہ پینسلین تو ایک فنگس کے ٹکڑے سے بنائی گئی ہے، مطلب کہ ایک الی کے ٹکڑے سے پینسلین بنائی گئی ہے۔ فلیمنگ کی دریافت نے سائنس کی دنیا میں ایک نئی تحقیقات کا راستہ کھول دیا۔ وجہ سے بعد میں بڑی ساری تحقیقات ہوئیں، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں بڑی ساری جراثیم کش ادویات تیار کی گئیں، جن میں سٹریپٹومائسین ایک اہم دوائی ہے۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ 1955 میں 73 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن ان کا یہ کام ہمیشہ تا قیامت یاد رہے گا، ان کا یہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یہ سب معلومات تھی پینسلین کی دریافت کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو اور اس پیج کو فالو کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سر انیس تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔